جی جو یہ ہوا ہے مطلب کہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے، ہم نے اخبارات میں، اس کے بعد جب سے ہوش سنبھالا ہم نے ٹی وی پہ اور اب ڈیجیٹل میڈیا پہ ایوری ویئر ہم نے یہی دیکھا کہ اسرائیل ہٹ دھرمی پہ ہے، اسرائیل غاصب ہے، ظالم ہے، اسرائیل کبھی بھی اپنا سر نہیں جھکاتا، اس کی ایما پہ ظاہر سی بات ہے وہ امریکی ایما پہ یہ سب کرتا ہے. لیکن کل رات جو ہوا کتنا آئیکونک ہے، یہ آئیکونک ہے یا پھر از اٹ اے بلف؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. دیکھیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، میرے لیے کم از کم کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ بنجامن نیتن یاہو نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو 21 پوائنٹ کا پیس پروپوزل ہے اس پہ ایگریمنٹ کر لیا، کانسنٹ دے دیا. ایسی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسرائیل ایسے بہت سارے ایگریمنٹس اور پیکٹس کی حمایت کرتا رہے اور پھر ان کو خود ہی بریچ کرتا رہے. اس وقت اسرائیل یا بنجامن نیتن یاہو جو ہیں ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ دو چیزوں پر ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے تمام یرغمالیوں کو رہا کرواؤں گا اور میں حماس کو مکمل تباہ کروں گا. اچھا، وہ ان دونوں آبجیکٹیوز میں 7 اکتوبر 2023 سے آج تک یعنی تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، ان میں وہ فیل ہوتے رہے اور انہوں نے اپنی پوری طاقت استعمال کر لی. وہ یہ نہیں پتا کرا سکے کہ وہ حماس نے یرغمالیوں کو کہاں رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ دوسرے ملکوں میں انٹیلیجنس آپریشنز کر رہے ہیں جہاں پہ وہ کاروائیاں کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے علاقے میں جہاں حماس نے ان کو رکھا ہوا ہے اس کا نہیں پتا چلا سکے. پوری فوجی طاقت انہوں نے استعمال کر لی، سب کچھ مسمار کر دیا، اس کے باوجود حماس کو وہ تباہ نہیں کر سکے اور آج بھی حماس سے ہی ڈیل ہو رہی ہے. اب یہ جو 21 پوائنٹ کا پیس پروپوزل ہے، اس کو اور جو کچھ مہینے پہلے مصر نے ایک پروپوزل دیا تھا اس کو اگر موازنہ کریں تو دونوں میں بہت زیادہ مماثلت آپ دیکھتے ہیں. لیکن جو مصر کا پروپوزل تھا اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ مصر کے پروپوزل میں حماس کا کوئی رول ہی نہیں تھا اور یہاں پہ باقاعدہ حماس کو کہا گیا ہے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں اور ہتھیار ڈالنے کے بعد آپ کے لیے معافی کا اعلان کیا جائے گا اور پھر آپ کا کوئی رول نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حماس ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ ایک ریزسٹنس موومنٹ ہے اور جو تحریک مزاحمت ہوتی ہے وہ اس طرح سے ختم نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس کو کہیں ہتھیار ڈال دو اور بس تم چلے جاؤ، تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے اتنے سال مزاحمت کی ہے ایک خاص مشن پہ، ایک کسی آبجیکٹیو کے لیے. تو جب تک ان کی بات نہیں سنی جائے گی، ان کے گریونسز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ حماس کسی پیس پروپوزل کو مانے گا. اور پھر جو اس میں ایک اور شک ہے بڑی امپورٹنٹ کہ ایک باڈی بنائی جائے گی جس کے اندر کچھ فلسطینی ہوں گے، کچھ غیر ملکی ہوں گے اور وہ انٹرم گورنمنٹ یہاں سیٹ اپ کریں گے. اس کے بعد پھر پیلسٹینین اتھارٹی میں کچھ چینجز کی جائیں گی، امینڈمنٹس کی جائیں گی اور پھر ان کو یہ حکمرانی کا حق دیا جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ حماس کو یہ بھی نہیں قبول ہوگا کہ کوئی باہر سے آ کے یہاں پہ حکمرانی کرے، یہاں کا سیٹ اپ بنائے اور پھر اس کے بعد اس پاور ٹرانزیشن ہو. تو اس میں بہت ساری قدغن ہیں. لیکن ویسے ابھی صاحب تو مجھے یہ یہ بتائے پروپوزل گا کہ حماس کے پاس جائے گی. ابھی تو ہمیں ایبسلیوٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بٹ میرے ذہن میں یہ اکثر بات آتی ہے اب یہ جو سعودی پیکٹ ہے اس کا کتنا، سعودی پاک پیکٹ کی میں بات کر رہی ہوں، اس کا کیا امپیکٹ ہے یو ایس اے کو یہ کمپیل کرنے پر کہ وہ اسرائیل کو یہ فورس کرے کہ وہ قطر سے معافی مانگے؟ دیکھیے قطر سے معافی مانگنے کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ قطر کی وزارت خارجہ کا بیان ہے. اسرائیل کی طرف سے ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ نتن یاہو کی بات ہوئی ہے قطر کے وزیر اعظم سے، وائٹ ہاؤس سے، لیکن یہ انہوں نے نہیں کہا کہ انہوں نے باقاعدہ وہاں ان سے کوئی معافی مانگی ہے. نہیں، قطر نے ضرور بالکل یہ کہا ہے. تو ایک تو یہ مطلب جب چیزیں سامنے Still آئیں گی needs تو پتہ چلے گا کہ اوکے ایکچوئل میں بات چیت کیا ہوئی ہے. اوکے. دوسرا یہ کہ جو سعودی پاک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے یہ بالکل دو ملکوں کے درمیان ہے، ہمارے اور سعودی عرب کے بیچ میں، اور اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے. ہمارا 1967 میں بھی ان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا تھا، پھر 1982 میں بھی ہوا تھا، اور یہ والا جو ہوا ہے یہ اس کی اپ گریڈیشن ہے. اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ملک پہ حملہ ہوا تو جی دونوں پہ تصور کیا جائے گا. یہ ہے جو اس کو ممتاز کرتا ہے باقی تمام ڈیفنس ایگریمنٹ سے. تو یہ صرف دو ملکوں کے درمیان ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی ٹھیک ہے. بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا خطے کی صورتحال پہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں بہت ساری چیزوں میں، جیسے پیس کیپنگ آپریشن سے پاکستان کا بڑا وسیع تجربہ ہے، تو اس کو میرا خیال استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر غزہ میں کوئی اسلامی ممالک کی فوج تعینات کی جائے تو اس میں کیا جا سکتا ہے، کسی پلاننگ میں کیا جا سکتا ہے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।